اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 58، ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ 58 نمبر کی آیت نمبر 58۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پر سجدے کی آیت ہے یہ، اس لیے سجدہ کر لینا، یہاں پر سجدہ ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 58 جو ہے اس میں اب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مطلب اولئک الذین انعم اللہ، یہ ان میں یعنی کہ یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں، مطلب نبی اور رسول جو بھی، تو وہ تمام جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعامات کیے، اپنا فضل کیا۔ انعم اللہ علیہم، ان کے اوپر اللہ نے اپنا فضل کیا۔ من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، تو آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے ہم کو ابھی جو بتایا کہ بھئی جو بھی نبی تھے تمام ان کے بارے میں بتایا، تو یہ سب ہے جن کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، اور وہ بھی جن کو ہم نے اٹھایا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اٹھایا کیوں ہے؟ حملنا، کشتی میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں جن کو اٹھایا، کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہے، جو ذریت آدم، تو آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے جو بھی مطلب آئے ادھر، مطلب سب سے پہلے تو ادریس علیہ السلام آئے وہاں پر، اور وہ بھی شاید نوح علیہ السلام سے 1000 برس پہلے آئے ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ تمام لوگ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھو کہ بہت بگاڑا ہوا، بہت شرک کرنے لگے لوگ۔ تو اب نوح علیہ السلام کے جو بھی لوگ ایمان والے تھوڑے سے تھے، ان کو اللہ نے کشتی میں سوار کروایا نا، تو اب وہی تو بچے، باقی سب کو تو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد میں ذریت میں جو بھی مطلب تھے، پھر اس میں نبی آئے، اور وہ مطلب اور بھی آئے ہوں گے، لیکن ہم کو یہاں پر ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ اب نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں اٹھایا، تو وہی لوگ تھے جو بچے کچے تھے۔ اب وہ نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے، بیٹوں میں سے، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے سام، تو سام کی لائن میں سے ابراہیم یعنی علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور اب ان کی لائن میں سے سب مطلب جو بھی آتے اللہ کے جو پسندیدہ بندے، وہ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مطلب لائن میں سے ہے نا، وہ پوتے ہیں وہ۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور وہ لوگ جن کو کہ ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چوز کیا، پسند کیا۔ وَاجْتَبَيْنَا، اجتبا، پسند کرنا، چوز کرنا۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور وہ جن کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آیات الرحمانی، یعنی کہ رحمان کی آیتوں کو جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں سے جو تھے پورے کے پورے، وہ سب تو نہیں تھے نا ہدایت یافتہ،
اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 12 بیٹے، اور 12 بیٹے میں سے سب کے سب تو نہیں تھے ہدایت والے، اس میں سے بہت سارے وہ تھے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بگڑ گئے، جو راستہ اپنا بھٹک گئے اور غلط راستے پہ چڑھ گئے اور غلط مطلب ریتی رواج بنا دیا. تو ویسے بھی تو ہے نا، لوگ یہودی ہے نا اس میں، پھر اس یہودیوں کے بعد پھر انہی میں سے جو کرسچینٹی ابھرے، تو وہ تمام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ جن کو اللہ نے چن لیا، اور وہ لوگ جن کے سامنے جب رحمان کی آیت یعنی جو آیتیں ہیں، جو سائنز ہیں، جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر اللہ سے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ. تو ہم کو یہاں پر سجدہ کر لینا چاہیے. اب اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا بھی ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ یہ لوگ جو یہ سجدہ کر رہے ہیں بہت ہی تیرے سامنے گر جاتے ہیں اور روتے ہیں یہ تیرے سامنے، تو اللہ ہم کو ان میں سے بنا. اللہم اجعلنا منہم آمین، کہ اللہ ہم کو ان میں سے بنانا جو تیرے سامنے گر جاتے ہیں سجدے میں اور روتے ہیں، تو ان میں سے ہم کو بھی بنا. اللہم آمین. Those were some of the prophets on whom Allah did bestow His grace. Of the posterity of Adam and of those whom we carried in the ark. Adam is Adam alayhi salam. With Nuh alayhi salam, and of the posterity of Abraham yani Ibrahim alayhi salam, and Israel yani Yaqub alayhi salam, of those whom we guided and chose. Whenever the signs of Allah most gracious were rehearsed to them, they would fall down in prostrate adoration and in tears. اس کی جو نوٹ ہے 2509. The earlier generations are grouped into 3 epochs from a religious point of view. یعنی کہ 3 بڑا ٹائم جو ہے اس کے الگ الگ جو جنریشنز، جو نسلیں آئی، جو شروعات کی تھی، وہ ان کو یہاں پر 3 یعنی کہ مطلب ان کے گروپس بنا دیے گئے 3، یعنی وہ مطلب اپنے دینی پوائنٹ کے حساب سے. تو نمبر 1 جو ہے فرام آدم علیہ السلام ٹو نوح علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے درمیان میں جو بھی آئے نبی وہ سب ہو گئے اندر، ایک وہ گروپ بن گیا. پھر نمبر 2 جو ہے فرام نوح علیہ السلام ٹو ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے پھر ان کے 4 بیٹے، اور وہ بیٹوں میں سے بھی جو ایک بیٹے ہے اس میں سے ابراہیم علیہ السلام. تو اب نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے بیچ کا جو بھی ہے، جو بھی اچھے نیک جو بھی ہے وہ. اور پھر نمبر 3 میں ہے فرام ابراہیم علیہ السلام ٹو این انڈیفینٹ ٹائم. اب ان کے بعد سے مطلب وہ وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب کہاں سے لے کے کہاں تک کا اب کون آئے گا. say to the time when the message of Allah was corrupted. یعنی کہ اب سوچ لو کہ جب تورات جو ہے وہ بگڑ گئی اور اس کے اندر کافی کرپشن ہو گیا کہ بھئی انسانوں کی یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو بادشاہوں کے یا بڑے بڑے امیروں کے کہنے پر ان کو مٹا دیا جاتا تھا اور اس کی جگہ پر وہ لکھا جاتا تھا جو وہ لوگ بولتے تھے کہ بھئی ابھی ایسا کرو، یہ غلط ہے نا، یہ ایڈلٹری کی سزا ہے رجم، اس کو کینسل کر دو، اور یہاں پر ایسا کر دو کہ اس کو کٹ کر دو. اور پھر کیونکہ وہ لوگ سزا بھی یہ کر رہے تھے کہ غریب ہے اس کو سزا دے رہے مگر امیر کو نہیں دے رہے، تو اب اس کو کٹ ہی کر دو نا ایسا. اور ویسے ہی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں جس کو کٹ کر دو. تو اب وہ لوگ کٹ کرتے کرتے پھر اپنے خود کے حساب سے لکھتے ہوئے، جو بھی بڑے بڑے پریسٹ ان لوگ کے وہ لکھ رہے نا اپنے آپ سے، ریبائز اور راہبز. تو اب وہ پورا کے پورا خراب ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، کرپٹڈ. اینڈ دا نیڈ اروز فار دا فائنل میسنجر. تو کیونکہ اب ان کے بعد
عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے ان کے ساتھ ہی انجیل آئی، اور وہ انجیل جس کے اندر اللہ نے کہا کہ جو تورات کی ہی باتیں ہیں اندر، کچھ نئی شریعت، نیا لا، نیا قانون، کچھ بھی نہیں، سب کچھ تورات کی بات تھی، تو وہ بھی پھر کرپٹ ہو گیا۔ اب ضرورت پڑی جو آخری رسول کی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فائنل میسنجر آف یونیٹی اینڈ ٹروتھ، جو قرآن کو لے کر آئے ایک وحدانیت اور سچائی، اور یعنی کہ مطلب حق بات، حق، یہ اللہ کا جو یہ کلام ہے جو قرآن ہے وہ حق ہے بالکل، اور رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے وحدانیت، ایک اللہ کی بندگی کرو، سب کے سب ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک قبلہ کعبہ شریف۔ تو یہ اب ضرورت پڑی، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ تو اب وہاں سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ٹائم لیمٹ تو بہت بہت بڑی ہے، لمبی ہے۔ اور اسرائیل از اندر نیم فار جیکب، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک اور جو نام تھا، یعنی لقب ان کا جو تھا وہ اسرائیل تھا، اسی لیے کہتے بنی اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کی اولادیں، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا کے پورا یہ ہوا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں۔